الحمدللہ ہم سب روزے سے بولو سبحان اللہ، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، چلچلاتی گرمی بھی ہے، اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں۔ مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، دونوں پہلو ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھو، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ روزہ رکھنا بولو آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک ایک چیز آپ سنتے جائیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں، پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں، پھر اللہ بندے بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، بھوکے رہے میرے واسطے، پیاسے رہے میرے واسطے، میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے تراویح کا سجدہ ہو، چاہے سنت کا سجدہ ہو، چاہے نفل کا سجدہ ہو، ایک سجدہ کرتا ہے، 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا، یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا، یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا، اور رات کو بھی یہ اللہ اللہ کرتا۔ اللہ فرماتے، میری قسم، ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ، تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے۔ بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل، آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا؟ مغرب کا وقت ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اذان ہو، نماز ہو، افطار کا وقت شروع، لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو افطار کا وقت ختم، یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے۔ پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض۔ تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء۔ آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے، کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا۔ اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو، عشاء کا وقت داخل ہوا پھر سے روزہ شروع ہو گیا، یعنی رات کا بھی روزہ۔ اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت؟ وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے
اور مغرب سے پہلے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے۔ اب وہ مغرب سے پہلے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو۔ یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے، تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو۔ انتظار کرنے میں ان کو آنکھ لگ گئی، بولے ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے۔ اب یہ سو گئے، بیوی نے کھانا تیار کر دیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، جو کچھ تیار کرنا تھا سب تیار ہو گیا۔ اب بیوی بار بار ان کو اٹھا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو، کھانا تیار ہے، سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے، اور یہ بار بار کہے تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا۔ کرتے کرتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، عشاء کے بعد آئے گھر میں، آ کر بیوی کو کہا کھانا اور روٹی کا سب ہے مگر روزہ شروع ہو گیا، کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر روزہ شروع ہو گیا۔ کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے۔ صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے، کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شرابور مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے، جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے پورا مجمع جمع ہو گیا۔ کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے، کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے۔ بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری ہے، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے۔ اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے۔ مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا۔ فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک، یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک روزہ نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے، پہلا روزہ آوے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور ایک سجدہ کر لو 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، ارے بولو نہ سنا، کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں
ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے، یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور۔ تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معراج پر ہوا، بولو معراج پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں، اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی، اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے۔ مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں، یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو روزہ رکھنا ہے، بولو یہ تو روزہ رکھنا۔ اب نبھانا، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ نے ساری فضیلتیں سنی، بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے۔ بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے۔ رمضان جو ہے نا، رمضان، اس میں سب سے پہلے راہ ہے، راہ کے معنی رحمت، اور پہلا عشرہ رحمت والا، اس کے بعد میم کے معنی مغفرت، کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا، اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت۔ آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے راہ رحمت، میم مغفرت، ضاد ضمانت، اور پھر الف یعنی الفت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، آپس میں محبت، اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو، اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا۔ تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دن بھی بہت پیارا ہے، اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر، نبھانا۔ ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ، لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا۔ اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا، وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے بھائی پوچھو میرا روزہ، مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں، بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں، جان بوجھ کر پینے کا نہیں، اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا
نہیں تو روزہ ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا؟ حقیقت میں روزہ کون سا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور روزہ برباد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے، نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے، آواز سے بولو پیٹھ پیچھے. آج صبح سے سوچو اب تک، میں کل کی بات نہیں کرتا. آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا. میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا، شاید بھول گئے ہوں گے. آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے. آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے. یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت. بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا. ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو، ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا، یہ زنا کرتا. عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے یہ غلط جگہ پر سوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کام کرواتی ہے. ہمارے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں، وہ ایک نہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا. غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا تو توبہ کب کرے گا. آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے، لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے. پانی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی، ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے. کورونا ہے، بے شک ہے، بے شک کورونا ہے، کووڈ-19 ہے، جو بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں، دریا میں پانی نہیں، سمندر میں پانی نہیں، کھڈوں میں پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں، چلچلاتی گرمی. اب ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے، عورتیں بلبلانے لگی. یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے، ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ، اللہ پانی نہیں، اللہ پانی بالکل نہیں، اللہ جانور تو مر گئے اللہ. اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے. اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو. جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا. روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے. اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے. آپ پورے مجمع کو جمع کرو. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے. جیسے وہ باہر نکلے اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے. جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا. تب میں آسمان سے پانی. یہ بات تو ضروری ہو گئی. حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ کی قسم اس میں ایک شخص ہے
یہ 1,00,000 میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے اور روز گناہ کرتا ہے اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے. ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ باہر نکلے، وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا. نہیں تو اللہ پانی برسانے والا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے؟ بولو سب جمع ہو گئے. اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے ہیں وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی. اب وہ جو گنہگار تھا نا، بولو وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا. وہی مجمع میں اندر اندر، اللہ اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے، اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا، اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا. اے اللہ، اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ میں نکلوں گا، سب دیکھیں گے، ماریں گے، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. معلوم نہیں وہ گنہگار کیسا رویا، پردہ ڈال کر چہرے پہ چادر رکھ کے بہت دیر تک رویا. سبحان اللہ بولو، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو آسمان سے پانی برسنا. اب ایک دھوم دھام سے آسمان سے پانی برسے، وہ سارا مجمع چلا گیا. اب کسی مجمع کو انتظار نہیں تھا کہ گنہگار کو دیکھے، سب مجمع کو تو پانی مل گیا، سب دوڑے گئے کہ اپنے گھروں میں پانی بھر لو، اپنے گھروں میں پانی بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، عورتوں کو پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ. اکیلے وہاں پر کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ، باقی سب چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف سے دھوم دھام پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی، تھوڑی دیر میں نہروں میں پانی، کھڈوں میں پانی، تالابوں میں پانی. حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں. کون نہیں نکلا؟ 40 سال وہ گناہ کرنے والا، وہ تو اللہ باہر آیا ہی نہیں. اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا معلوم. اس نے اپنے چہرے کو شرم کے مارے چھپا دیا، چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور زاروں قطار رویا اور روتے روتے کہا اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، بے شک میرا پاپ بہت بڑا ہے لیکن تیری مغفرت تو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ بے شک میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. کہا اس نے اتنی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے پانی برسا دیا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، آسمان سے پانی آ گیا، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون؟ اللہ مجھے تو بتا، کیونکہ وہ بھلے باہر نہیں نکلا لیکن اللہ مجھے تو بتا کہ وہ کون. اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کرتا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ 40 سال وہ گناہ کر رہا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کو ذلیل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ نے کبھی نہیں بتایا. کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے تمہارے سامنے ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا بن گیا، اب کیسے میں ذلیل کروں گا، میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا. جب حضرت موسیٰ جاننے لگے نا اللہ پھر بلائے. اب سننا کیا فرمایا، اے موسیٰ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنا. اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا تو یہ پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی. بولو پیٹھ پیچھے برائی. اللہ فرماتے میں نے غیبت کو تم پر بھی حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی میں نے غیبت کو حرام کر دیا ہے. اس سے سوچو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں. روزہ ہے، تکلیف ہوتی ہے بھائی، بولنے میں، کھڑے ہونے میں، سب چیز میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے پیاروں یہ غیبت اور جھوٹ یہ 2 گناہ. بولو کتنے؟ غیبت اور جھوٹ
سب لوگ بولو انشاءاللہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ بولو کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ رمضان مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ایک بہت پیارا سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا، فرماتے یعنی بغداد کی جامع مسجد میں سب کے سامنے فرماتے، لوگوں رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں بن جاؤ گے اللہ باقی مہینوں میں بھی بنا دے گا، اور یہ مہینے میں جو نہیں سدھرا تو باقی مہینوں میں بھی نہیں سدھرے گا۔ اس لیے میرے پیارو سحری کے لیے اٹھتے ہو، بولو سحر۔ آج لوگ پوچھتے نا کہ کورونا کا کیا کریں، ویکسین لینے کا نہیں لینے کا، اور جگہ جگہ پر کورونا، گھر گھر میں کورونا۔ مولانا ایوب صاحب میں جاتا ہوں روزانہ قبرستان میں، ایک لائن ہے، موتیں آ رہی ہے، مردے آ رہے، ایک کے بعد ایک آ رہے۔ آج تک ہماری آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک آسمانوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک زمین نے وہ منظر نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ ہم کو دکھاتا ہے۔ اور اس کی سیدھی بات یہ ہے، ہم بھی توبہ کریں اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ 40 سال کے گنہگار نے کیسے رو کے مانگا ہوگا، کیسے گڑ گڑا کے مانگا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو بچا دیا۔ ہم میں کا گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں، ہم اللہ سے مانگے نا۔ ابھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، دو کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، پھر اللہ کے سامنے رو لو، اللہ بہت گنہگار، اللہ بہت گنہگار، اللہ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے۔ آپ مانگتے جاؤ گے، ہو سکتا ہے ایک کے مانگنے پر اللہ کورونا کی وبا سے پوری امت کو بچا لے گا۔ اس لیے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں 3 باتوں کی طرف بلکہ 4 باتوں کی طرف شارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے غیبت، بولو آج سے پکا وعدہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ اور اگر کوئی کرے نا، کوئی کرتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی وہ اس کا کیا ہوا، وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، فوراً اس کو کہو بھائی روزے دار، تو بھی روزے دار، میں بھی روزے دار، تیرا روزہ بھی جائے گا، میرا روزہ بھی جائے گا، بہت محنت سے روزہ رکھا ہے۔ میرے پیاروں غیبت نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ جھوٹ نہیں، ساتھ میں بولو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور نمبر 3 روزہ قبول کروانا ہے۔ ارے جلدی جلدی بولو نا، روزہ قبول، تو روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ 2 ہو گئے، اب تیسرا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کو معلوم؟ اللہ کو پوچھو۔ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، اللہ فرماتے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تیرا روزہ قبول کر لوں گا۔ بھائی گناہ سے اپنے آپ کو، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ تتقون کا مطلب لمبی لمبی نوافل پڑھنا نہیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھنا۔ تتقون کا مطلب ہے تیرے اندر طاقت ہے، تو گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ رسول کے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ آ گیا، اللہ نے روزے کو قبول کر لیا۔ تو بھائی ایک تو یہ موبائل پہ گناہ کرنا بند کر دو بھائی، موبائل پہ آئی پیڈ پہ گناہ، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم چاہے تو موبائل کو آن کریں، چاہے تو موبائل کو آف کریں، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ کھولے، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ بند کرے۔ اللہ نے ہماری انگلیوں میں طاقت دی ہے، ہم طے کر لے پورے رمضان میں موبائل غلط نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ میں کر سکتا ہوں، مگر میرے اللہ نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا۔ قسم اللہ کی، افطار بعد میں ہوگا، روزہ پہلے آسمانوں پر قبول ہو جائے گا۔ تو گناہ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، موبائل پر غلط کام نہیں کریں گے۔ اور ایک آخری بات کی طرف لا رہا ہوں جس کی میں اپیل ابھی آپ کے سامنے کروں گا، وہ یہ ہے جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کروں، میرے پیاروں، آپ سب نے نام سنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، بولو سنا نہیں سنا؟ نہیں بولو نہ، سنا کہ نہیں سنا؟ کون نبی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، پورا مجمع بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، جس کی نیکی دائیں پلے میں زیادہ وہ جنتی، جس کی برائی بائیں پلے میں زیادہ وہ۔ لیکن وہ ترازو ہوگا کیسا؟ کیونکہ ہم نے تو کریانے کی دکان میں ترازو دیکھا ہے، سونا چاندی والے کے پاس ترازو دیکھا ہے، تو ترازو ہوگا کیسا؟
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، قیامت میں اللہ جو تمہارے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نہیں دیکھ سکتے، بہت بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن مجھے تو ترازو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دینا، صرف ترازو بتا دے، اللہ تیرے ہاتھ میں تو ترازو ہوگا جس میں دایاں پلہ بھی ہوگا بایاں پلہ بھی ہوگا، دائیں پلے جھکے تو جنتی، بایاں پلہ جھکے تو جہنم۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پردہ ہٹاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ترازو آیا، اے میرے پیاروں میں کیسے بتاؤں کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا، کیسے بتاؤں، لیکن حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ ترازو دیکھ کر حضرت داؤد جب ہوش آیا تو اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بے ہوش ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ نیکی کا پلہ اتنا بڑا ہے کب بھرے گا؟ اللہ نیکی کا پلہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ یہ بھرے گا کب؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں ساری عبادت کریں گے، لیکن اللہ وہ نیکی کا پلہ بھرے گا کب؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میری عزت و جلال کی قسم، میرا کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب کو دے دے گا۔ سنو اللہ کیا فرماتے، میری عزت کی قسم، میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو صرف ایک کھجور دے، اللہ فرماتے میری قسم وہ ایک کھجور کی وجہ سے میں اس کے نیکی کے پلے کو بھر دوں گا، اور اتنا بھر دوں گا کہ وہ پلہ جھکے گا اور میرا بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔